ٹھیک. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ یو اے ای کی جو دلچسپ بات ہے کہ یو اے ای ان مڈل ایسٹ کے ملکوں میں ہے جو کہ بالکل اسرائیل کی اس آئیڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ ٹرمپ کو دوبارہ سے انکریج کیا جائے، اس طرف ان کی اٹینشن کروائی جائے کہ جی ایران پہ ایک اور حملہ ہو. ہاں بالکل بالکل. اور وہ ایران پہ حملہ تو اسی پہ آپ نے میرا اگلا جو موضوع ہے آپ خود ہی پہنچ گئی وہاں پر. اور وہ ایران پہ حملہ پتہ نہیں کب ہوتا ہے، یا کم از کم اس کی پیش بندی اس طرح سے ہے کہ ایران میں مظاہرے عائشہ کئی دنوں سے جاری ہیں، اور وہ اقتصادی بحران، مہنگائی اور کرنسی کی جو وہاں پہ فال ہو رہی ہے، اس میں عوامی غصہ جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. بڑے شہروں میں احتجاج ہوئے ہیں، حکومت کے خلاف نعرے بازی اور نظام کی تبدیلی کے مطالبات بھی کیے گئے ہیں. ملاؤں کو گھر بھیجو جیسے مطالبات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ معاشی مسائل سے آگے سیاسی نا امیدی اور تبدیلی کی خواہش اب ایران میں بڑی مستحکم ہو چکی ہیں. سیکیورٹی فورسز نے کافی وہاں پہ مارا، ابھی تک 6 ہلاکتیں ہو چکی ہیں بی بی سی کے مطابق، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ یہ ایک طویل سیاسی بحران بھی شروع ہو سکتا ہے، یا ایکچولی رجیم چینج کا جو آبجیکٹو ہے یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ 2026 تو لگتا ہے مڈل ایسٹ سے سارا کچھ کام سٹارٹ ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اسرائیل کی پہلے بھی خواہش تھی، فی ریمبر جب ان کی جنگ ہوئی تو ان کا ایک ہدف تھا، پھر امریکہ پیچھے ہٹ گیا غالباً، ٹرمپ نے کہا کہ بس بس اور یہ کام نہیں کرنا، عراق میں ہم نے کر کے دیکھ لیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بھی چیزیں لنکڈ ہیں آپس میں، یا یہ آرگینک پروٹیسٹ ہے جن کو کہ لیوریج کر سکتا ہے اسرائیل یا امریکہ؟ پہلی بات تو میں اپنی پرانی ایک بات کو دہراؤں گی، وہ یہ ہے کہ یو اے ای، اسرائیل وغیرہ ہوتیز کے ساتھ ان ہاں کانورزیشن ہے، اور یہ دیٹس چاہ رہے ہیں کہ ہوتیز کو ایرانی رژیم سے ڈسکنیکٹ پوری طرح کر دیں. ٹھیک. ظاہر ان کو ایک بینیفٹ دیں گے، ان کو کہیں گے کہ جی اپنا بنا لو کچھ رائٹ انڈیپینڈنٹلی. اس سے اثر پڑتا ہے سعودی عربیہ پہ. رائٹ. بات یہاں ختم کرتی ہوں. دوسرا ٹھیک. یہ ہے کہ بالکل رژیم چینج کی بات میں آپ کو بتاؤں، 2010 میں مجھے یاد ہے میں واشنگٹن میں تھی، تو تب ولی نصر جو تھے انہوں نے بڑا لکھا تھا کہ جناب بہت چینجز آ رہی ہیں مڈل ایسٹ میں اور ایران میں تبدیلی. آپ کو یاد ہو کہ 2009-10 میں بڑا ہلہ مچا تھا ایران میں، ینگسٹرز تھے جو کہ تب بھی نکلے تھے رژیم کے خلاف، پرو بالکل ماڈرنٹی وغیرہ وغیرہ، لیکن تب بھی بالکل کوئی چیز ہوئی نہیں تھی. بالکل تو بالکل. یہ ٹینشن، یہ جھگڑے بالکل، اور مسئلہ یہ ہے کہ ایرانی رژیم خود اتنی میں سمجھتی ہوں کہ فضول ہے کہ اس نے لوگوں کو دبا دبا کے اور لوگوں کو جس قسم کی ان کی ریبڈ تھنکنگ ہے اور جس قسم کی سنگل اور اس پہ وہ لے کے جا رہے ہیں ایران کو، تب سے اس سے لوگوں کے اندر بھی بے چینی ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ سعودی عربیہ نے چینج اپنے اندر کر لیا. دیکھیں ایک پوری ینگ جنریشن تھی جو کہ سعودی عربیہ میں آئی اور کیم آف ایج، جس کو، اور اس میں خواتین بہت تھیں، جی جی بالکل اور ان بالکل. کو آپ بالکل کچھ کر نہیں سکتے تھے، ان کو آپ کانسٹنٹلی دبا نہیں سکتے تھے. تو درست. اس لیے آپ نے ایک ماڈرنٹی کو انٹروڈیوس کیا، آپ نے عورتوں کو کام کرنے دیا. میں تو آپ کو تو 2022 یا 23 میں آخری دفعہ سعودی عربیہ گئی تھی. اٹ واز ویری پلیزنٹلی سرپرائزنگ کہ وہاں ایئرپورٹ پہ امیگریشن جو تھی وہ ٹوٹلی خواتین ہینڈل کر رہی تھیں. آپ وہاں جاتے تھے کسی اس میں شاپنگ مال میں جاتے تھے تو وہاں جو لوگوں کو گائیڈ کرنے والی وہ بھی خواتین تھیں، اور لوکل خواتین جو تھیں وہ. سو ایران جو ہے ماڈرنٹی سے منہ موڑ کے اور لوگوں کو دبا کے، لوگوں کو کانسٹنٹلی حجاب پہنا کے وہ کر نہیں سکتا. بالکل ایک چھوٹا سا میں عرض صرف یہ کروں کہ ہوتیز جو ہیں وہ ہیں تو صحیح شیعہ، لیکن وہ ان فرق. کے شیعزم میں اور ایرانی شیعزم میں ایک ڈفرنس بھی ہے. جی جی فرق ہے، بالکل فرق ہے. یہ اسنا عشری نہیں ہے، جی یہ تو یہ شاید کہتے ہیں کہ تیرا امام ہے وغیرہ وغیرہ. جی
ہاں جی اینڈ فرق اینڈ ہے. اینڈ جو اینڈ پاور کی ٹسل تو ٹوٹلی از اندر تھنگ. بٹ پاور میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ ایک تیسری دفعہ ہے. ایک دفعہ 2009-10 میں، پھر اس کے بعد ایک 1.5-2 سال پہلے سے اب خواتین جو ہیں ایران کی، وہ بھی بہت جی پروٹیسٹ کر رہی ہیں. وہ زن زندگی آزادی کی بالکل. پوری تحریک چلی تھی 2 سال پہلے، بڑی وہ بھی کامیاب تو تھی. تو بات یہ ہے کہ اب تیسری دفعہ، اور اس میں یا تو رژیم سوچے کہ وہ کس طرف ایران کو لے کے جا رہی ہے، لوگ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں، صحیح یا وہ صحیح. ریپیئر کرے، یا یہ ہے کہ اندر سے ظاہر ہے بڑی پش بیک آئے گی. ابھی درست. تک ایران جس پیٹرن پہ چل رہا ہے، مطلب کہ حزب اللہ کو بھی وہ سپورٹ کر رہا ہے، حماس کے بھی ساتھ بھی ان کے کانٹیکٹ ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہوتیز کے ساتھ کتنا کنٹرول ہے. مطلب کہ جو رژیم خود اندر سے ویک ہو رہی ہو، وہ کتنا پش بیک دے سکتی ہے، یا کتنا اور جگہوں پہ آپریٹ کر سکتی ہے، یہ سوال ہے. اینڈ اٹ از انڈر تھریٹ، اٹ از انڈر تھریٹ. بالکل عائشہ، ایکسٹرنلی اینڈ انٹرنلی. بالکل. لیکن عائشہ دیکھیں، یہ ونس اگین یو اے ای اور سعودی عربیہ میں بھی ہم پہ امپیکٹ ہوتا ہے، لیکن یہاں تو براہ راست امپیکٹ ہوگا. دیکھیے نا، اگر تو اسرائیل اور امریکہ کمبائن کامیاب ہو جاتے ہیں رژیم چینج میں، اور ایک ایسی وہاں پہ گورنمنٹ لے کے آتے ہیں جو کہ وہ ہو، کیا کہتے ہیں، فرق ہو اسرائیل کی طرف اس کا ویو، تو پھر وہ تو پاکستان کے بارڈر تک معاملہ پہنچ جاتا ہے. اور اگر وہاں پہ کنٹینیوڈ ڈسرپشن اور ٹرموائل رہتا ہے، اس کے بھی اثرات پڑتے ہیں. تو پاکستان کی اس وقت کیا پھر ہونی چاہیے پالیسی؟ آبویسلی ہمیں اس میں پڑھنا تو نہیں چاہیے، وہ تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کیا یہ پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ اگر اس رژیم کو چینج کرنے میں پاکستان سے کہا جائے کہ ذرا تھوڑی مدد کرو، یہاں سے آپ کا تو اتنا لمبا بارڈر سینکڑوں کلومیٹر کا لگتا ہے. دیکھیں جی، میرے خیال میں انٹیلیجنس شیئرنگ کے علاوہ آپ اور کچھ کر نہیں سکتے. بالکل پاکستان اس میں کوئی انوالو ایک تو نہیں ہوگا، نہ ہونا چاہیے بالکل. اس رژیم چینج میں. اس میں میرا نہیں خیال کہ یہ والی سچویشن ہوگی کہ وہ جو بھی رژیم آئے گی فوراً اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے گی. لیکن ان رائٹ. کا جو ایک ہاسٹائل اور ریبیلیس اور جو اسلامک ریولوشنری ٹچ ہے، وہ ظاہر ہے وہ بالکل ڈائلیوٹ ہوگی. دیکھیں، اس میں پاکستان کی سیکیورٹی یہی ہے کہ وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو باہر رکھے. ہم کوئی بڑا رول پلے کر نہیں سکتے اس وقت پولیٹیکلی، رائٹ. سوائے اپنے رائٹ. آپ کو سیکیور کرنے کے. کریکٹ. اچھا، مزے کی بات ڈائیورٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا نہیں نہیں رسا، پلیز. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک افسوسناک سی بات یہ ہے کہ اس وقت جس طرح چیزیں جو ہیں وہ دے آر پلینگ آؤٹ، غزہ تو آلموسٹ جسے کہتے ہیں کہ آلموسٹ وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے. جی، اسٹیبلائزیشن فورس کی جو بات کی جائے تھی، وہ لگتا ہے کہ کیونکہ آپ دیکھیں نا عائشہ، اس میں انہوں نے اسرائیل نے ترکی کو تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جی وہ نہیں آئیں گے، ہمیں وہ منظور نہیں ہے. اب پاکستان کو بھی یہ جو نئی رپورٹس آئی ہیں، وہ اس دن بھی ہم بات کہتے ہیں، بعد میں اور بھی آگے ہیں کہ وہاں بھی ریزرویشنز ہیں ان کو، این ممکن ہے. جی. دیکھیں جی، میرا اپنا خیال یہ ہے، میں تو اسٹیبلائزیشن فورس کی بات ہی نہیں کر رہی. میں تو کہہ رہی ہوں کہ جہاں معاملہ چلا تھا، حماس نے شروع کیا، اتنے فلسطینی جو ہیں مارے گئے، بچے مارے گئے، اس کے بعد لگا کہ دنیا شاید سمجھ رہی ہے کچھ ہوگا، لیکن اب تو لگ ہی نہیں رہا کہ کچھ ہوگا. اور اسٹیبلائزیشن فورس تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ دل خوش کرنے کے لیے خیال اچھا ہے. ہو بھی سکتی ہے، کیونکہ ایک ٹرمپ صاحب کی بھی ایک بات چل رہی ہے، انہوں نے کہا جی 59 countries want to de-weaponize Hamas have agreed. ہمارا نام نہیں لیا، کسی ملک کا بھی نام نہیں لیا، لیکن ہم ان لوگوں میں شامل تو ہیں نا جو کہ ان کے ساتھ انگیجڈ ہیں.
اسٹیبلائزیشن فورس کے معاملے میں. تو اسٹیبلائزیشن فورس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، میں جو آپ سے عرض کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اتنا ہلہ مچا اور اس کے بعد آلموسٹ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا. اب لوگ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں ہر کوئی افسوس کرتا ہے، ترس کھاتا ہے، لیکن کوئی آگے بڑھنے کا، ایک انچ آگے بڑھنے کا کوئی ہے ہی نہیں. اور اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ جو ٹاپ پہ، جو کہ اپنی ساری اس میں کامیاب ہوا ہے، وہ نیتن یاہو ہے، کوئی بھی مسلم ملک نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ اسرائیل کو اندازہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ایران کی رژیم چینج، بیکاز ایران نے بہت عرصے سے فلسطین کو ایک، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک فوکس آف اٹینشن انہوں نے رکھا ہے، اس پہ لوگوں کو ایکسائٹ کرتے تھے. لیکن اس وقت ایک کیپیسٹی بھی تھی، اب تو وہ کیپیسٹی بھی لگتا ہے کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. اور کیپیسٹی ہمیشہ پولیٹیکل، انٹرنل پولیٹیکل کیپیسٹی ہوتی ہے. جب آپ کے کریکٹ. پاس وہ کم ہو جائے اور آپ کے اپنے لوگ آپ سے تنگ ہو، تو آپ کی کتنا آپ کے بازوؤں میں زور ہو سکتا ہے کہ آپ کر لیں جا کے مڈل ایسٹ میں کوئی ڈیسائسو رول پلے کر لیں. بلکہ اور اس کے مقابلے میں آپ کے جو اپوننٹس ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ پش بیک ہو. یو اے ای بالکل اس میں شامل ہے. اور اگر رائٹ. کوئی اور حملہ ہوتا ہے ایران پہ، اس میں بالکل یو اے ای جو ہے وہ سمپتھیٹک ہوگا، وہ ان سمپتھیٹک نہیں ہوگا. دیٹس اور کریکٹ. اب بات یہ کہ ہمارے ہاں سے تو بالکل ڈینائی کانسٹنٹلی کی جا رہی ہیں، لیکن جو ایکو ہے وہ یہ ہے کہ شاید آصف منیر صاحب جائیں واشنگٹن